آج مسجدوں میں مدرسوں میں واعظ اور نصیحت کی کوئی کمی نہیں ہے، مگر سوال یہ ہے کہ ہماری زندگیوں میں تبدیلی کیوں نہیں ہے، ہمارے معاشرے میں چینجنگ کیوں نہیں ہے، یہ ایک سوال ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں عمل کا جذبہ کیوں نہیں ہے، ہمارے اندر عمل کا حوصلہ کیوں نہیں ہے، ہمارے دلوں میں رب کی خوف اور خشیت کیوں نہیں ہے، ہماری نگاہوں میں حیا کیوں نہیں ہے، ہماری زبانوں میں حق اور صداقت کیوں نہیں ہے، ہمارے ہاتھوں میں امانت کیوں نہیں ہے، ہمارے رشتوں میں احترام کیوں نہیں ہے، ہمارے بڑوں میں شفقت، ہمارے بچوں میں ادب اور احترام کیوں نہیں ہے، ہماری نمازوں میں خشوع اور خضوع کیوں نہیں ہے، ہمارے صدقہ و خیرات میں خلوص اور اعمال میں خلوص کیوں نہیں ہے، ہماری دعاؤں میں اثر اور قبولیت کیوں نہیں ہے۔ یہ سوالات ہیں، کیوں نہیں کیوں نہیں کیوں نہیں۔ مجید سننے والوں کے 3 درجے بیان کرتا ہے، خاص توجہ چاہوں گا، کتنے درجے؟ 3 درجے بیان کرتا ہے۔ ایک ہے صرف سننے والے، قرآن اس کو کہتا ہے سامع، صرف سننے والے۔ دوسرے ہیں مستمع، صرف سننے والے نہیں، غور سے سننے والے۔ اور تیسرا درجہ ہے مستجیب، صرف سننے والے نہیں، غور سے صرف سننے والے نہیں، بلکہ سن کر اپنی زندگی کو بدل دینے والے، وہ ہے مستجیب۔ آج کے اس جمعۃ المبارک کے درس میں ہمارے خطاب کا عنوان اور موضوع دین کی باتوں کو سننے کا اصل مقصد کیا ہے، یہ ہے۔ اس موضوع پر خطاب کے لیے میں نے کتاب شفا قرآن مجید سے سورہ انفال کی آیت نمبر 21 کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اللہ رب العزت سورہ انفال کی آیت نمبر 21 میں ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا، اے میرے بندو تم ان لوگوں میں سے مت ہو جانا جو کہتے ہیں ہم نے سنا، وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، لیکن اللہ فرماتا ہے انہوں نے کچھ نہیں سنا، وہ کچھ نہیں سنتے۔ بندے دعویٰ کر رہے ہیں ہم نے سنا دین کی باتوں کو، اچھی اچھی نصیحتوں کو، لیکن اللہ جواب میں کیا فرما رہا ہے؟ وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، انہوں نے کچھ بھی نہیں سنا۔ اگر آج کے حالات اور ماحول کا جائزہ لیا جائے تو کسی بھی بات کو کرنا، اسے سننا اور سن کر بھول جانا، یہ آج کے وعظ اور نصیحت کا اصل مقصد رہ گیا ہے۔ بیان کرنے والا یہ سوچتا ہے کہ چلو آج جمعہ میں بہت شاندار خطاب ہوا، سننے والے جھوم رہے تھے اور جو ہے خوش ہو رہے تھے، اور سننے والے سوچتے ہیں کہ آج بڑا شاندار بیان ہوا، بڑا مزہ آیا، بڑی باتیں جاننے کو ملی، سننے کو ملی، بڑا مزہ آیا۔ لیکن حقیقت میں جو سنانے کا اصل مقصد تھا، بیان کا اصل مقصد تھا، قرآن کا اصل پیغام تھا، اس کی طرف نہ سنانے والے کا دھیان گیا نہ سننے والوں کا دھیان گیا۔ جبکہ اللہ کا کلام، اللہ کا پیغام، اس کی اتنی بڑی شان ہے کہ خود اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية اللہ، اللہ فرماتا ہے اگر یہ کلام ہم اسے کسی پہاڑ پر نازل کر دیتے اور اس پہاڑ کو اس کلام کی عظمت کا شعور دے دیتے تو اس کلام کی ہیبت کی وجہ سے وہ پہاڑ پھٹ جاتا، ریشہ ریشہ ہو جاتا اور ختم ہو جاتا اس کلام کی ہیبت سے۔ لیکن ذرا غور کیجئے، ہم ہر روز اس کلام کو سنتے رہتے ہیں، سنانے والے سناتے رہتے ہیں، لیکن ہماری زندگیوں میں ذرا برابر بھی تبدیلی نہیں ہے، کوئی بھی چینجنگ نہیں ہے، کوئی بھی بدلاؤ ہماری زندگی میں اس سے کچھ بھی نہیں آ رہا ہے، کوئی بھی تبدیلی ہماری زندگی میں دکھائی نہیں دے رہی ہے۔ تو ذرا غور کرنا ہے کہ اس کلام کے سنانے کا اصل مقصد کیا ہے، اس کلام کو پیش کرنے کا اصل مقصد کیا ہے۔ سننے والے سن رہے ہیں، سنانے والے سنا رہے ہیں، اور زندگی بس اسی طرح گزرتی چلی جا رہی ہے۔ علامہ اقبال نے بڑی پیاری بات کہی تھی، واعظ قوم کی وہ پختہ خیالی نہ رہی، برق طبعی نہ رہی، شعلہ مقالی نہ رہی، رہ گئی رسم اذاں روح بلالی نہ رہی۔ اگر آج قانون آ جائے کہ اذان بند کرو تو ہم مکمل لڑنے کے لیے تیار ہیں کہ کیسے اذان بند ہوگی، کیسے مائک بند ہوگا، ہم بڑے مستعد ہیں، اذان کیسے بند ہو سکتی ہے۔ لیکن علامہ اقبال کہہ رہے ہیں رہ گئی رسم اذاں روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی۔ آخر میں وہ کہتے ہیں یہ بات یاد رکھو، دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ آج مسجدوں میں مدرسوں میں واعظ اور نصیحت کی کوئی کمی نہیں ہے۔ آپ جو میرے سامنے آ کر بیٹھے ہیں، میں جو آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، کیوں بیٹھے ہیں؟ کچھ واعظ و نصیحت ہوگی، کچھ بیان ہوگا، اسی ارادے سے، اسی نیت سے آئے ہیں
کہ میں کچھ اچھی باتیں بیان کروں گا, آپ اچھی باتیں سنیں گے. تو واعظ و نصیحت کی کوئی کمی نہیں ہے, کوئی بھی اس کے اندر کمی نہیں ہے. مدرسوں میں بھی, مسجدوں میں بھی, ہر جگہ واعظ و نصیحت ہو رہی ہے. مگر سوال یہ ہے کہ ہماری زندگیوں میں تبدیلی کیوں نہیں ہے, ہمارے معاشرے میں چینجنگ کیوں نہیں ہے. یہ ایک سوال ہے میرا اپنے آپ سے بھی ہے, اور آپ کو بھی اپنے آپ سے پوچھنا چاہیے کہ ہم جو دور دراز سے یہاں آ رہے ہیں صرف سننے کے لیے آ رہے ہیں یا سن کر بس چھوڑ دینے کے لیے آ رہے ہیں. کوئی بھی چینجنگ, کوئی بھی تبدیلی ہمارے اندر کیوں نہیں دکھائی دے رہی ہے. آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ تو وجہ بس یہ ہے کہ سننے اور سنانے کے درمیان ایک پل تھا, ایک برج تھا. سننے اور سنانے کے درمیان ایک برج تھا جسے عمل کہتے ہیں, اسے ہم نے گرا دیا ہے. نہ ہم سنانے والوں کو عمل سے کوئی سروکار ہے الا ماشاء اللہ, نہ سننے والوں کو عمل کی طرف کوئی سروکار ہے. بس ہم سنا رہے ہیں, آپ سن رہے ہیں. عمل کی وہ دیوار گر گئی ہے, اس لیے آج ہمارے اندر, ہمارے معاشرے میں تبدیلی کا کوئی بھی, چینجنگز کا کوئی بھی صورت اسے ہمیں نظر نہیں آ رہی ہے. تو واعظ و نصیحت میں کوئی کمی نہیں ہے. آپ موبائل اٹھا کر موبائل کھولیں, ایک سے ایک مقرر, ایک سے ایک محقق کا بیان, واعظ اور نصیحت آپ کو سننے میں آئے گا. تب سوال یہی ہے کہ ان ساری چیزوں کے ہونے کے باوجود آج ہمارے معاشرے میں عمل کا جذبہ کیوں نہیں ہے, ہمارے اندر عمل کا حوصلہ کیوں نہیں ہے, ہمارے دلوں میں رب کی خوف اور خشیت کیوں نہیں ہے, ہماری نگاہوں میں حیا کیوں نہیں ہے, ہماری زبانوں میں حق اور صداقت کیوں نہیں ہے, ہمارے ہاتھوں میں امانت کیوں نہیں ہے, ہمارے رشتوں میں احترام کیوں نہیں ہے, ہمارے بڑوں میں شفقت, ہمارے بچوں میں ادب اور احترام کیوں نہیں ہے, ہماری نمازوں میں خشوع اور خضوع کیوں نہیں ہے, ہمارے صدقہ و خیرات میں خلوص اور اعمال میں خلوص کیوں نہیں ہے, ہماری دعاؤں میں اثر اور قبولیت کیوں نہیں ہے. یہ سوالات ہیں, کیوں نہیں, کیوں نہیں, کیوں نہیں. اور ان سارے کیوں نہیں کا جواب بس ایک ہے کہ ہمارے اندر عمل کا جذبہ نہیں ہے. ہم بس سن کر چھوڑ دینے کا جذبہ لے کر آ رہے ہیں, اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے. تو یاد رکھیے, کسی نے کیا خوب کہا, روشنی کا کچھ نہ کچھ امکان ہونا چاہیے, بند کمرے میں بھی ایک روشن دان ہونا چاہیے. بند کمرہ کسے کہتے ہیں؟ اس دل کو. تو کہا روشنی کا کچھ نہ کچھ امکان ہونا چاہیے, بند کمرے میں بھی ایک روشن دان ہونا چاہیے. اور اگر ان پڑھ ہیں, اگر ان پڑھ حیوان ہیں تو ٹھیک ہے, اگر ان پڑھ حیوان ہیں تو ٹھیک ہے, ہم پڑھے لکھوں کو تو انسان ہونا چاہیے. روشنی کا کچھ نہ کچھ امکان ہونا چاہیے, بند کمرے میں بھی ایک روشن دان ہونا چاہیے. تو آج ہم اور آپ, ادھر میرے بزرگ بیٹھے ہیں, ادھر نوجوان بیٹھے ہیں, ادھر بچے بیٹھے ہیں, آج ایک پکا ارادہ کر لیں کہ ہر ہفتہ جو بھی ہم سنتے ہیں ان میں سے بس ایک بات پر عمل ضرور کریں. جو بھی سنتے ہیں, چاہے وہ قرآن و حدیث کا ترجمہ ہو یا کسی بزرگ کا واقعہ یا کوئی نصیحت ہو, اس میں سے کم ایک بات پر عمل اپنے پلے ہم ضرور باندھیں گے کہ بہر صورت اس پر عمل ہمیں کرنا ہے. اور یہ بہت ضروری ہے, بہت ضروری ہے, کیونکہ قرآن مجید سننے والوں کے 3 درجے بیان کرتا ہے. خاص توجہ چاہوں گا, کتنے درجے؟ 3 درجے بیان کرتا ہے. ایک ہے صرف سننے والے, قرآن اس کو کہتا ہے سامع, صرف سننے والے. دوسرے ہیں مستمع, صرف سننے والے نہیں, غور سے سننے والے. اور تیسرا درجہ ہے مستجیب, صرف سننے والے نہیں, غور سے صرف سننے والے نہیں, بلکہ سن کر اپنی زندگی کو بدل دینے والے, وہ ہے مستجیب. آج مسجد سے باہر جاتے جاتے ہمیں یہ ارادہ کر لینا ہے اور اپنے آپ سے سوال کرنا ہے, ان تینوں درجوں میں سے ہم کون ہیں؟ کیا ہم صرف سننے والے ہیں, یا غور سے سننے والے ہیں, یا سن کر پرانی زندگی کو چھوڑ کر نئی زندگی کی طرف آنے والے ہیں؟ یہ ہمیں خود ڈیسائیڈ کرنا ہے. اب آئیے ذرا قرآن مجید کی طرف آتے ہیں, اور ان تینوں درجوں کے بارے میں اللہ رب العزت نے کیا فرمایا ہے. یہ جو 3 میں نے بتائے نا, سننے والے, غور سے سننے والے, اور سن کر اپنے آپ کو بدل دینے والے, ان تینوں کے بارے میں اللہ نے کیا فرمایا ہے. سب سے پہلا درجہ صرف سننے والے, اللہ رب العزت ان کے بارے میں فرماتا ہے وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ حَتَّى إِذَا خَرَجُوا مِنْ عِنْدِكَ. اے حبیب, لوگوں میں سے کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو آپ کی باتوں کو سنتے ہیں, حَتَّى إِذَا خَرَجُوا مِنْ عِنْدِكَ, جب بات ختم ہوتی ہے, درس ختم ہوتا ہے, اور آپ کے پاس اٹھ کر وہ باہر چلے جاتے ہیں, تو آپس میں ایک دوسرے کو کہنے لگتے ہیں مذاق کرتے ہوئے کہ یہ حضور آج کیا کہہ رہے تھے, یہ آج درس میں, آج بیان میں کیا باتیں ہو رہی تھی. تو وہ مذاق میں ان باتوں کو لے لیتے ہیں, اللہ کی باتوں کو ہلکے میں لے لیتے ہیں. تو اللہ رب العزت
ایسے سننے والوں پر غضب کا اظہار فرماتے ہوئے، ناراضگی کا اظہار فرماتے ہوئے فرماتا ہے اولئک الذین طبع اللہ علی قلوبہم، یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ رب العزت نے گمراہی کی مہر لگا دی ہوئی ہے، انہیں کبھی ہدایت نصیب نہیں ہو سکتی۔ جو اللہ کی باتوں کو ہلکے میں سنتے ہیں، بس روٹین کے مطابق سنتے ہیں، تو ذرا غور کریے، ہمارا یہاں سنانا اور آپ کا دور دراز سے سننے کے لیے یہاں آنا، یہ محض عادت اور روٹین نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اپنے آپ کو بدلنے کا جذبہ اور اپنے آپ کو بدلنے کی امید بھی ہونا چاہیے۔ بے شک روزی دینے والا اللہ ہے، لیکن وہ روزی تبھی ملتی ہے جب ہم محنت کرنے کے لیے کام پہ جاتے ہیں۔ بے شک اولاد دینے والا اللہ ہے، لیکن اولاد لینے کے لیے پہلے ہمیں شادی کرنی پڑتی ہے۔ کھیت میں فصل دینے والا اللہ ہے، لیکن وہ فصل تبھی حاصل ہوتی ہے جب ایک کسان اپنی رات دن ایک کر کے اس زمین کو پھاڑتا ہے، اس میں اناج ڈالتا ہے، اس میں بیج ڈالتا ہے، اسے پانی سے سیراب کرتا ہے، تب جا کر اسے فصل ملتی ہے۔ بالکل اسی طریقے سے بے شک ہدایت دینے والا اللہ ہی ہے، مگر ہدایت اسے ملتی ہے جس کے اندر طلب ہوتی ہے، جس کے اندر آس ہوتی ہے، جسے ہدایت پانے کی امید ہوتی ہے، اللہ اسے دیتا ہے۔ اسی طرح جیسے برتن میں پانی تبھی آتا ہے جب برتن کا منہ سیدھا ہوتا ہے، اور اگر برتن کا منہ ہی ٹیڑھا ہو جائے، الٹا ہو جائے، کتنی بارش کیوں نہ ہو جائے اور اس میں پانی ڈالنے کی کتنی کوشش کیوں نہ جائے، اس میں ایک بوند پانی بھی جمع نہیں ہو سکتا۔ بالکل اسی طرح اگر ہمیں ہدایت پانی ہے، سیدھے راستے پر آنا ہے، اللہ اور اس کے رسول کا محبوب بننے کی کوشش کرنی ہے، تو سب سے پہلے ہمارے اندر وہ امید، وہ آس، وہ طلب پیدا ہونی چاہیے، کیونکہ خود اللہ فرماتا ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ اللہ فرماتا ہے، ذرا توجہ سے سنیں، اللہ فرماتا ہے اللہ رب العزت کسی قوم کو اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک وہ خود قوم اپنے آپ کو بدلنے کی امید اور کوشش نہ کرے۔ تو ہم اور آپ کو ہدایت تبھی مل سکتی ہے جب ہم اور آپ اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کریں۔ تو سب سے پہلا درجہ سننے والوں کا، صرف سنتے ہیں اور اڑا دیتے ہیں، نکال دیتے ہیں، تو ان کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا، اللہ رب العزت نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے، ایسے لوگ ہدایت سے دور ہیں۔ اور دوسرا جو ہے درجہ ہے، وہ سنتے ہیں اور ان کی حالت کیا ہوتی ہے؟ قرآن فرماتا ہے جو غور سے سنتے ہیں، وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ۔ فرماتے ہیں اے حبیب، لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو اللہ کے کلام کو غور سے سنتے ہیں، اس کلام کو سنتے ہیں جو اللہ نے اپنے حبیب پر نازل کیا ہے، اور جب وہ سنتے ہیں حق ان کے سامنے آ جاتا ہے، ان کی حالت، ان کی کیفیت ایسی ہوتی ہے تفیض من الدم، ان کی آنکھیں اشک بار ہو جاتی ہیں، خون کی طرح آنسو بہانے لگتی ہیں۔ یہ دوسرا درجہ ہے سننے والوں کا۔ اور تیسرا درجہ جو سننے والوں کا ہے، جو صرف سنتے نہیں ہیں، صرف غور سے سن کر آنسو نہیں بہاتے، بلکہ سن کر اپنی پچھلی زندگی کو چھوڑ کر ہدایت کی زندگی پر آ جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت ایسے لوگوں کے بارے میں فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، اے ایمان والو، جب اللہ اور اس کا رسول تمہیں پکارے، تمہیں آواز دے، تو صرف آواز کو سنا نہ کرو، صرف غور سے سننے کا دعویٰ نہ کرو، استجیبوا للہ وللرسول، اللہ کی آواز پر، اس کے رسول کی آواز پر لبیک کہہ کر پہنچ جاؤ، جو اللہ حکم دے اس پر عمل کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ یہ تیسرا درجہ ہے جس پر صحابہ کرام نے عمل کر کے دکھایا۔ انہوں نے یہ نہیں کہا سمعنا وعصینا، ہم نے سنا اور ہم نے انسنی کر دی، بلکہ ان لوگوں نے کیا کیا؟ سمعنا واطعنا، ہم نے سنا اور اس پر عمل کے لیے جم گئے۔ اور کیسے جم گئے ذرا غور کیجئے۔ حضور علیہ السلام مکہ چھوڑ کر مدینہ تشریف لاتے ہیں، اور 16-17 مہینے گزر جاتے ہیں بیت المقدس کی طرف چہرہ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں۔ چہرہ کدھر ہے؟ بیت المقدس کی طرف ہے، اور پیٹھ کدھر ہے؟ خانہ کعبہ کی طرف ہے، چونکہ حکم اللہ رب العزت کا بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا تھا۔ اب حضور علیہ السلام نماز پڑھ رہے ہیں، دل میں خیال آیا قد نرا تقلب وجهك في السماء، دل میں خیال آیا کہ کیا ہی اچھا ہو جائے کہ قبلہ بدل کر خانہ کعبہ قبلہ ہو جائے۔ کئی دفعہ میں نے سنایا ہے، لیکن اس بات کی اور اس معاملے کی اتنی لذت ہے کہ کتنی بار بیان کیا جائے اتنی بار اس کا مزہ اور زیادہ ہو جاتا ہے۔ اللہ نے فرمایا قد نرا تقلب وجهك في السماء، سیدھا ترجمہ، اے حبیب صرف آپ ہمیں نہیں دیکھ رہے بلکہ عرش سے ہم بھی آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ یہ ترجمہ ہے قد نرا تقلب وجهك في السماء، اے حبیب آسمان سے، عرش سے ہم آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ اگر دل میں ارادہ آیا ہے کہ قبلہ بدل جائے تو بدل لیجئے،
ہمیں قبلے کی کیا ضرورت ہے؟ للہ المشرق والمغرب، اللہ ہی کے لیے مشرق بھی ہے مغرب بھی ہے، لیکن دنیا کو بتانا یہ ہے کہ حبیب کا چہرہ جدھر بنتا ہے ادھر ہی قبلہ بن جاتا ہے۔ تو فرمایا اے حبیب چہرہ خانہ کعبہ کی طرف کر لیجئے۔ ذرا غور کیجئے، نماز میں ہے، نماز میں ہے۔ حضور نے عرض کیا ہوگا مولا پہلے نماز تو پوری ہو جائے۔ اللہ نے جواب دیا نماز بعد میں پوری ہوگی، پہلے آپ کی مرضی پوری ہوگی، نماز ہی میں اپنا چہرہ پھیر لیجئے۔ اب حضور نے کیا کیا؟ چہرہ اپنا سیدھے خانہ کعبہ کی طرف کیا، کوئی اعلان نہیں کیا کہ آج سے بیت المقدس کو چھوڑ کر خانہ کعبہ کی طرف قبلہ کیا جا رہا ہے، جیسے ہم اور آپ کرتے ہیں نا ظہر میں، ظہر کی نماز کل سے 1:15 بجے کی جگہ 1:30 بجے ہے، اور اگر اعلان نہ کیا جائے تو دیکھیے مقتدی امام کے سر پہ چڑھ کے بیٹھیں گے، کسے پوچھ کر آپ نے تبدیل کیا؟ یہاں وقت بدلنے کی بات نہیں ہو رہی، پورا قبلہ بدلنے کی بات ہو رہی ہے، اور کسی نے نہیں پوچھا۔ قربان جائیے، کیا صحابہ رہے ہوں گے، انہوں نے زبان حال سے یہ بتا دیا جس طرف وہ نظر نہیں آتے ہم وہ رستہ ہی چھوڑ دیتے ہیں، جس طرف وہ نظر نہیں آتے ہم وہ رستہ ہی چھوڑ دیتے ہیں، اور کعبہ بنتا ہی ہے اس طرف کو ریاض جس طرف کو وہ رخ موڑ لیتے ہیں۔ اگر وہ رخ خانہ کعبہ کی طرف کر رہے ہیں تو وہی قبلہ ہے، اور اگر بیت المقدس کی طرف کر رہے ہیں وہی قبلہ ہے۔ تو اس سے مطلب نہیں ہے کہ قبلہ کدھر ہے، مطلب اس سے ہے کہ حبیب کا چہرہ کدھر ہے۔ یہاں تک تو آپ نے کئی دفعہ سنا کہ سارے صحابہ نے حضور کے ساتھ اپنے قبلے کو پھیر لیا، کسی بات کا انتظار نہیں کیا، جب چہرہ پھر گیا تو آپ نے بھی اپنا چہرہ پھیر لیا۔ یہ تو آپ نے سنا تھا نا، اب اگلی بات سنیے۔ یہ تھا ظہر کا وقت، ایک صحابی حضور کے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے، وہ اپنی بستی کی طرف جانے لگے۔ جب اپنی بستی کو پہنچے عصر کا وقت آ گیا تھا، تو انہوں نے دیکھا وہاں جماعت چل رہی ہے۔ پہلے کی طرح موبائل فون تو نہیں تھا کہ فوراً بتا دیا جائے کہ آج قبلہ بدل گیا ہے، یا واٹس ایپ پہ میسج ڈال دیا جائے کہ قبلہ بدل گیا ہے، اگلی نماز سے قبلہ بدل لینا۔ پہلے تو ایسا نہیں تھا، باقاعدہ دھیرے دھیرے بات پہنچتی تھی دور تک۔ تو اب وہ صحابی حضور کی خدمت سے نکل کر اس گاؤں پر گئے جو ان کا گاؤں تھا۔ جب وہاں پہنچے کیا دیکھتے ہیں کہ عصر کی نماز ہو رہی ہے، امام صاحب نماز پڑھا رہے ہیں، سارے مقتدی بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں۔ تو اب اس صحابی نے آواز دی کہ میں حضور کے ساتھ نماز پڑھ کے آیا ہوں، آج ظہر سے قبلہ بدل گیا ہے اور خانہ کعبہ قبلہ بدل گیا ہے۔ اب ان لوگوں نے چون چرا نہیں کیا، جیسے ہی حضور کا نام آ گیا انہوں نے فوراً قبلے کو چھوڑ کر بیت المقدس کو چھوڑ کر خانہ کعبہ کی طرف اپنا رخ کر لیا۔ تو یہ وہی لوگ ہیں جن کے بارے میں قرآن فرما رہا ہے یہ ہماری طرح روٹین کے مطابق نہیں سنتے، یہ سن کر عمل کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، عمل کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو آج ہمیں اپنے آپ سے یہ سوال کرنا ہے، ہم صرف سننے والے ہیں یا غور سے سننے والے ہیں یا سن کر اپنی زندگی کو بدل دینے والے ہیں؟ یہ ہمیں اپنے آپ سے پوچھنا ہے۔ پھر اتنا ہی نہیں، ایک صحابی رسول بحرین سے حضور کی خدمت میں آئے۔ کہاں سے؟ بحرین سے۔ سونے کی حرمت ابھی عام اور پھیلی نہیں تھی کہ سونا حرام ہے، ان کو نہیں پتا تھا۔ انہوں نے بڑی سی انگوٹھی سونے کی پہنی ہوئی تھی، حضور کی خدمت میں آئے، حضور کو سلام کیا، حضور نے جواب دیا، اور جب بیٹھنے لگے تو حضور کے دست بوسی کے لیے، مسافے کے لیے انہوں نے ہاتھ بڑھایا۔ تو جیسے ہی حضور کی نظر جو ہے وہ انگوٹھی پہ سونے پہ پڑی، حضور نے مسافر سے ہاتھ کو روک لیا۔ جیسے ہی انہوں نے روک لیا تو ان کے دل میں ایک طوفان مچ گیا کہ حضور نے آج مجھے دستبوسی کیوں نہیں کرائی۔ عرض کیا حضور کوئی گستاخی؟ فرمایا یہ جو تم زیور پہنے ہو یہ مردوں کے لیے حرام ہے، اللہ قیامت میں اسے جلا کر انسانوں کو پہنائے گا۔ تو فوراً انہوں نے نکالی، حضور نے خود نکالی اور اسے ایک سائیڈ میں پھینک دیا۔ محفل برخاست ہوئی، جب حضور اپنے گھر چلے گئے، لوگ بھی جانے لگے، تو وہ صحابی اٹھ کر بھی اپنی قیام گاہ کی طرف، اپنے رکنے کی جگہ کی طرف جانے لگے۔ تو لوگوں نے بتایا کہ حضور نے تو تمہارے لیے منع کیا ہے، چونکہ سونے کی انگوٹھی ہے، قیمتی ہے، اسے اٹھا لو، اپنے گھر والی کو دے دینا، اپنے گھر میں کسی خاتون کو دے دینا۔ اب ذرا اس صحابی کا جواب سنیے، فرمایا کیا تم یہ سمجھتے ہو جس کو حضور نے نکال کر پھینک دیا ہے میں اسے اٹھاؤں گا؟ ہرگز نہیں، یہ تو ایک انگوٹھی ہے، اگر ساری دنیا بھی حضور لے کر پھینک دیتے میں نظر اٹھا کر بھی اس کی طرف نہیں دیکھتا۔ یہ صحابہ اکرام کا عمل تھا، یہ صحابہ اکرام کا کردار تھا۔ لیکن ہمارا حال کیا ہے؟ ہمارا کام صرف سننے کی حد تک ہے، ہم صرف سننے کا دعویٰ کرنے والے لوگ ہیں، عمل کرنے سے، تبدیلی لانے سے ہمارے اندر کوئی ہمیں فکر نہیں ہے، کوئی سروکار نہیں ہے۔ اس لیے عمل کی فکر کرنی چاہیے، عمل کی طرف اپنے آپ کو لانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ وہ کیا کہا تھا میں نے شعر کہ روشنی کا کچھ نہ کچھ امکان ہونا چاہیے، بند کمرے میں بھی ایک روشن دان ہونا چاہیے۔ وہ جو ان پڑھ ہیں
اگر حیوان ہیں تو ٹھیک ہے، وہ جو ان پڑھ ہیں اگر حیوان ہیں تو ٹھیک ہے، ہم پڑھے لکھوں کو تو انسان ہونا چاہیے، اور اصل انسان وہ ہے جو اللہ رب العزت کے ہر بات کو سنتا ہے اور اس کے عمل کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے۔ کمی ہوتی ہے تو اللہ رب العزت معاف کرنے والا ہے، اور بغیر قدم اٹھائے یہ امید کرنا کہ اللہ غفور الرحیم ہے، اللہ معاف کرنے والا ہے، یاد رکھیے یہ اللہ رسول کا پیغام نہیں ہے، یہ شیطان کو سلانے کے لیے سلو پوائزن ہے۔ اور ہم اور آپ نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ اسلام کی ساری باتیں فارورڈ کرنے کے لیے ہیں، یہ اسلام کا پیغام آ گیا، کوئی اچھا سا بیان آ گیا، اس کو آگے فارورڈ کرو، تو یاد رکھیے اسلام فارورڈ کرنے کا نام نہیں ہے، اسلام فالو کرنے کا نام ہے۔ اسلام فارورڈ کرنے کا نام نہیں ہے، فالو کرنے کا نام ہے، عمل کرنے کا نام ہے۔ تو جب ہم عمل کرنے کا جذبہ دل میں پیدا کریں گے، بھلے اس کو فارورڈ نہ کریں، تب بھی دنیا کو نظر آ جائے گا کہ ایسا مسلمان ہوتا ہے جس کے اندر سراپا حضور کی سیرت، حضور کی صورت، حضور کی سنت، حضور کی شریعت نظر آتی ہے۔ دعا کرتا ہوں اللہ رب العزت سے مولا کریم کہنے سننے سے زیادہ ہمیں آپ سب کو غور سے سننے اور سن کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین بجاہ سید المرسلین۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و خطیۃ و اتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔